وما لأحد عنده من نعمة تجزى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا أبا بكر فليصلي بالناس. صدق اللہ العظیم. صدیق جس کو ذات خدا نے کہا، صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق مرتضیٰ نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو صدیق کو صدیق نہ مانے وہ صدیق ہے. میرے واجب الاحترام قابل سان احترام معزز سامعین کرام، صدیق وہ عظیم ہستی ہے جس نے سب سے پہلے اسلام کی کشتی کو سہارا دیا. حضور علیہ السلام کی زندگی کے بعد حضور جب چلے گئے تو امام سب سے پہلا جو صحابہ کرام کا بنا وہ حضرت صدیق اکبر تھا. سامعین کرام، حضور کی زندگی کو آپ دیکھ لیں. حضور کی زندگی میں دو راتیں بڑی عجیب تھی، ایک معراج کی رات اور دوسری ہجرت کی رات. معراج کی رات جو نبی کا ساتھی تھا وہ جبرائیل امین تھا، اور ہجرت کی رات جو نبی کا ساتھی تھا وہ صدیق اکبر تھا. ان دونوں کی رفاقت کو دیکھو. جو نبی کے ساتھ ہجرت معراج کی رات جس نے جانا تھا وہ نبی کو خود جگانے آیا، لیکن ہجرت کی رات جس نے نبی کے ساتھ جانا تھا نبی خود اس کو جگانے آئے. معراج کی رات جب سواری کی ضرورت پڑی تو جبرائیل امین سواری یعنی براق لینے چلے گئے، لیکن ہجرت کی رات جب سواری کی ضرورت پڑی تو صدیق سواری لینے نہیں گئے، صدیق خود ہی سواری بن گئے. جب صدیق کے اوپر نبوت سوار ہوئی تو پتہ چلا کہ نبی جس سواری پہ سوار ہوتے ہیں وہ سواری کبھی پیچھے نہیں رہتی. نبی بچپن میں حلیمہ کی سواری پر سوار ہوئے تو وہ سواری ساری سواریوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلی گئی تھی. نبی جب صدیق پہ سوار ہوئے تو صدیق ساری امت کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلے گئے. معراج کا رات جو نبی کا ساتھی تھا اس کو دیکھو سدرۃ المنتہا پر جا کر نبی کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن ہجرت کا جو ساتھی تھا اس کو دیکھو کبھی نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. مکہ میں بھی نبی کے ساتھ ہے، مدینہ میں بھی نبی کے ساتھ ہے، مکہ کی گلیوں میں نبی کے ساتھ ہے، مدینہ کی گلیوں میں نبی کے ساتھ ہے، لوہار میں نبی کے ساتھ ہے، بدر میں نبی کے ساتھ ہے، احد میں نبی کے ساتھ ہے، تبوک میں بھی نبی کے ساتھ ہے، مدینہ میں بھی نبی کے ساتھ ہے، مسجد نبی میں بھی نبی کے ساتھ ہے، ہر جگہ نبی کے ساتھ ہے، رشتہ دینے میں بھی نبی کے ساتھ ہے. آؤ آؤ دیکھو آج بھی 14 صدیاں گزر جانے کے بعد صدیق نبوت کے ساتھ ہے. اس لیے کسی نے کہا کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. ہمارے یہ تھے صحیح مولانا محمد اکرام صاحب جو مدرسہ دارالعلوم ظفریہ ظفرآباد قانونی سے تشریف لائے ہیں. اب آپ کے سامنے اور خطیبی تشریف لائیں گے. اس دوران میں اپنے حضرات کا بھی تعارف کرواتا ہوں. آپ کے سامنے یہ گلدستہ جو بیٹھا ہے ہمارے منصفین بھی تشریف فرما ہے. ہمارے مرکزی مبلغ جناب حضرت مولانا محمد بلال گوہر صاحب، اسی طرح ہمارے انتہائی مشفق دوست جناب مفتی اسلام الدین صاحب وہ بھی منصفین میں ہیں، حضرت مولانا محمد تنویر صاحب. یہ سارے حضرات نے مشورہ کیا اور گلدستہ بنایا، اور ان سارے حضرات کی محنت ہے کہ آپ کے سامنے یہ رزلٹ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے، ہمیں خلوص عطا فرمائے. اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب بھائی محمد یاسر صاحب جو مدرسہ جامعہ عبید انقلاب سے تشریف لائے ہیں، بستی استرانہ والے. بھائی محمد یاسر بعد محمد سرفراز. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، آپ تو تشریف فرما ہیں، کبھی ایک تقریر سنتے کبھی دوسری، لیکن حیران تو میں ہوں
کہ بات کہاں سے شروع کروں، کیا بیان کروں، کیا نہ بیان کروں، وہ زبان، وہ طاقت، وہ صلاحیت، وہ استعداد کہاں سے لوں جس سے میں خلیفہ رسول، خلیفہ بلا فصل، فنا فی الرسول، رفیق قبر، رفیق حشر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شان کو بیان کروں۔ سامعین کرام، کہاں صدیق اکبر کی شان اور کہاں ہم، یہ بات تو بالکل ناممکن ہے۔ بس میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، مشہور واقعہ ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے، تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آ رہے تھے تو جبرائیل امین بھی ساتھ ہے۔ آقا نے فرمایا، جبرائیل اگر یہ واقعہ میں لوگوں کو سناؤں گا تو مانے گا کون؟ جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے رسول، سب انکار کریں گے لیکن ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر انکار کرے گا۔ وہ بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب پیارے آقا نے یہ واقعہ سب لوگوں کو سنایا تو سب لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن جب حضرت ابو بکر کو یہ واقعہ سنایا، آقا نے فرمایا، ابو بکر، تو ابو بکر بالکل آمنے سامنے بیٹھ گئے، تو زانو ہو کر بڑے مؤدب انداز سے بیٹھ گئے۔ آقا نے فرمایا، ابو بکر، جبرائیل آئے تھے۔ حضرت ابو بکر نے نگاہیں اوپر نہیں کی، نگاہیں جھکائے ہوئے عرض کیا، صدقت یا رسول اللہ، مجھے بیت اللہ میں لے کر گئے، صدقت یا رسول اللہ، مجھے لٹایا، میرے سینے چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ، مجھے لٹایا، میرے سینے چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ، میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا تھا، صدقت یا رسول اللہ، جنت سے انوارات لایا تھا، جبرائیل اسے میرے سینے میں رکھا، صدقت یا رسول اللہ، اوپر یوں ہاتھ پھیرا، سینہ ایسا بند جیسے چاک ہوا ہی نہیں، صدقت یا رسول اللہ، براق پر بٹھایا، صدقت یا رسول اللہ، بیت المقدس پہنچے، صدقت یا رسول اللہ، مجھے نبیوں کا امام بنایا گیا، صدقت یا رسول اللہ، براق چلی، پہلا آسمان، دوسرا، چوتھا، ساتواں، صدقت یا رسول اللہ، سدرہ، صدقت یا رسول اللہ، جبرائیل رک گئے، صدقت یا رسول اللہ، مجھے عرش پر پہنچایا گیا، صدقت یا رسول اللہ، مجھے جنت دکھائی گئی، صدقت یا رسول اللہ، میں نے جہنم کو دیکھا، صدقت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کا دیدار کیا، صدقت یا رسول اللہ۔ جب پوری بات تمام ہو چکی، اب حضرت ابو بکر نے نگاہیں اوپر کی، نگاہیں اٹھا کر کہتے ہیں، اشہدو اشہدو انکا نبی حقا۔ شان صدیق، شان صحابہ۔ جب پیارے آقا نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر یوں کہہ رہا تو پیارے آقا کے جواب بھی سنیے، اہل ذوق کے لیے، اہل نظر کے لیے۔ پیارے آقا نے فرمایا، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ صِدِّيقٌ حَقًّا۔ جس کو صدیق خود خدا نے کہا، جس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ صدیق ہے۔ سامعین کرام، کہ ابو بکر کون؟ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر، سب سے پہلے جو مومن کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جو صحابی کہلایا ابو بکر، جس نے بلال کو آزاد کرایا ابو بکر، جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا ابو بکر، آقا چل کر جس کے دروازے پر گئے ابو بکر، آقا کو جس نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ابو بکر، جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ابو بکر، جس نے اپنی چادر کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا ابو بکر، جس نے اپنی گود کا بستر بنایا ابو بکر، آقا کو جس نے اپنی گود میں سلایا ابو بکر، جس نے شام کا نظمہ برداشت کیا، آقا کو نہیں جگایا ابو بکر، جس کے آنکھ کے قطرے نبوت کے چہرے پہ آئے ابو بکر، آقا نے اپنا لعاب جس کے ایڑی پہ لگایا ابو بکر، جو اپنے لعابت کی جھوپڑی میں سب سے پہلے پہنچا ابو بکر، جس نے بکری کا دودھ دھویا، آقا کو پلایا، خود خوش ہوا ابو بکر، جو قبا کی مقام پہ پہلے پہنچا ابو بکر، قبا کے مقام پہ پہنچ کر آقا پر جس نے اپنی چادر کو تان لیا ابو بکر، قبا کے مقام پہ پہنچ کر آقا پر جس نے اپنی چادر کو تان لیا ابو بکر، جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا ابو بکر، آقا نے فرمایا، جی ہاں، آقا نے فرمایا، جنت کے آٹھوں دروازے جسے اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا
وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر متاثر ہے۔ بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ جلتا ہوا ایک باب حرم کا، وہ سارے کسارہ قرآن جیسا، خدا کہتا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہے قدس آمین اسی کی دعا پر، وہی ثانی اثنین کہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، جھکاتا کا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و ظہر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر رتبے اس کو خدا نے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے جامعہ ابی بن کعب کے طالب علم بھائی محمد یاسر صاحب فرما رہے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ ان کا یہ تقریباً تیسرا تقریری مقابلہ ہے۔ پچھلے دفعہ جامعہ نعمانیہ میں انہوں نے شان صدیق اکبر بیان فرمائی، پھر ضلع کونسل ہال میں انہوں نے ماشاءاللہ پہلا انعام حاصل کیا، وہاں پہ شان عثمان غنی، اور یہ تیسرا پروگرام ہے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ساتھی اس میں ذوق رکھتے ہیں اللہ پاک ان کو مزید ترقی دیتے ہیں، اور ان کا سینہ کھل رہا ہے، شرح صدر ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تمام حضرات جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں آگے جائیں گے تو اللہ پاک ان کو مزید ترقی عطا فرمائیں گے۔ اور میں دعوت دیتا ہوں بھائی محمد طلحہ صاحب کو، محمد طلحہ بند عنایت اللہ تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے عزیز محترم دوستو بھائیو، جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے ایمان کون لے آیا، اور علماء کرام جانتے ہیں کہ اس بات کے اندر اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نوجوانوں کے اندر، آزاد آدمیوں کے اندر ایمان لانے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں کے اندر سب سے پہلے حضرت علی، اور عورتوں کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی۔ تو آپ جانتے ہیں، اور غلاموں کے اندر بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ لیکن آپ دیکھیے ان سب کے ایمان لانے پہ غور کیجیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی کے اوپر صحابہ کرام اس وقت قریش کو جمع کیا، تو جب قریش کو جمع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تم بتاؤ کہ میں تمہارے اندر کس طرح رہا، تم نے مجھے کس طرح پایا۔ وہ قریش تھے، انہوں کہنے لگے کہ آپ امین تھے، آپ صادق تھے، آپ سچے تھے، لیکن اسی قریش کے بارے میں جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ تقولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، جب تم کہو لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر یہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر باندھنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، ملک شام کے اندر تشریف لے گئے، وہاں سے جب تجارت کر کے واپس آئے تو اگلے دن بازار میں چلے گئے، کپڑا بیچنا تھا، کپڑے کے لیے گئے اور کپڑا بیچنے لگے، وہاں پہ لوگ خریدنے کے لیے آئے، تاجر خریدنے کے لیے آئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں کپڑا کاٹ رہے تھے تو حکیم بن حزام وہاں بھاگتے ہوئے آئے اور ابوبکر صدیق کو کہا کہ کل یہاں تیرے دوست کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے۔ تو پوچھنے لگے کون سا واقعہ؟ فرمانے لگے کہ تیرے دوست نے کل جہاں نبی ہونے کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، وہ نبوت کا اعلان کیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کاروبار چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ کاروبار چھوڑ کر تشریف لینے کے بعد سیدھا ابوبکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ تشریف لے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کہ اے پیغمبر کیا آپ نبی ہیں؟ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں اس امت کا آخری نبی ہوں، یہ آخری امت ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے بغیر کسی تصدیق کے مان لیا۔ آپ دیکھیں کہ جب پہلی وحی اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر حضرت خدیجہ کے بعد تشریف لے آئے۔ تو حضرت خدیجہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سنی تو نوفل کے بھی
نوفل بن ورقہ کے پاس جو اس کا تورات و انجیل کا بہت بڑا عالم تھا لے گئی. جب اس نے تصدیق کی تو حضرت خدیجہ نے ایمان لائی. تو حضرت علی بچے تھے. بڑوں کی بات ہمیشہ مانی جاتی ہے, بچے کبھی بڑی کی بات ٹھکراتے نہیں. حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے تو حضرت علی نے ایمان لایا. لیکن دیکھا جائے تو ابوبکر صدیق جو بغیر کسی خوف و تردد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, اس کا ایمان سب کی بنسبت اعلیٰ اور افضل ہے. اور اسی طرح جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نوجوانی کی عمر میں چھوٹے تھے, تقریباً 10 سال کی عمر تھی, اپنے والد ابو قحافہ کے ساتھ شام کے ملک کے اندر تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے. وہاں ایک مسافر خانے کے اندر رکنا ہوا. دیکھا کہ ایک بہت برا آدمی جس کی عمر 100 سال کے اوپر تھی وہ تشریف فرما ہے. اس کے ارد گرد لوگوں کا حلقہ لگا ہوا ہے, لوگوں نے اس سے باتیں سن رہی ہیں. جب اس نے آگے اٹھا کے دیکھا تو ابوبکر صدیق پر نظر پڑی. وہاں سے اٹھا اور اٹھ کے اس کے بعد ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے, تو کون ہے؟ تیرا نام عبداللہ ہے. اس نے کہا, ابوبکر صدیق نے فرمایا, ہاں میرا نام عبداللہ ہے. اس نے پوچھا کہ آپ کے نام, آپ کے والد کا نام عثمان جس کی کنیت ابو قحافہ ہے یہ ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہے. جب اس نے آپ سے ٹکڑا اٹھانا چاہا, آپ کے ناک کے اندر ایک نشانی تھی وہ دیکھنا چاہا, تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا, نہیں دیکھنے دیا. وہ بوڑھا رو پڑا. اس نے ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ آپ میرے بارے میں کیوں جانتے ہیں؟ آپ کو میرا قبیلہ خاندان کا کیسے پتہ چلا؟ وہ رو کے کہنے لگا کہ میں نے آپ کی نشانیاں تورات و انجیل کے اندر پڑھی ہیں. وہ پوچھنے پھر وہ اٹھانے لگا. ابوبکر صدیق نے منع فرمایا. جب اس نے منتیں کی تو ابوبکر صدیق نے اسے دھکا دیا, وہ دور جا گرا. پھر اس کے بعد وہ لوگ جو بیٹھے تھے وہ ابوبکر صدیق کی طرف بڑھے. اس بوڑھے نے منع کر دیا. اس بوڑھے نے کہا کہ اسے کچھ نہ کہو. پھر ابوبکر صدیق کے پاس آیا, اس نے ناک سے کپڑا ہٹایا, اس کی نشانی دیکھی اور فرمایا کہ اے عبداللہ تو یاد رکھ کہ آخری نبی تمہارے پاس آنے والا ہے, اس کا نام محمد ہوگا, وہ عبداللہ کا بیٹا ہوگا, قریش خاندان سے ہوگا, مکہ کے اندر دعوت دے گا, مکہ والے سے نکال دیں گے, وہ ہجرت کرے گا, ہجرت کے ساتھ تو اس کے راز مگر میں زندہ رہا تو میں اس کے ایمان لاؤں گا. لیکن جب بھی مجھے اس پیغمبر کی یاد آتی ہے تو میں اس کی یاد میں اشعار لکھتا ہوں. اور باقی اکثر کتب میں یہ بات لکھی ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بغیر کسی سوال کے جو ایمان لایا, لیکن مولانا نافع رحمہ اللہ غالباً علماء بینہم کے اندر صدیق اکبر یہ بات لکھتے ہوئے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق ابوبکر صدیق نے سوال کیا تھا. جب ابوبکر صدیق نے سوال کیا کہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے, تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمانے لگے کہ وہ بوڑھا جو تجھے 10 سال کی عمر نکلا تھا اس کے اشعار میں نہ سنو. تو ابوبکر صدیق رو پڑے. اور اسی طرح ایک اور غلط فہمی ہمارے اندر موجود ہے کہ غزوہ تبوک کے اندر حضرت علی کو ابوبکر صدیق حضرت علی کو حضرت وسلم نے خلیفہ مقرر کیا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ مقرر پیچھے بچوں کے لیے خلیفہ مقرر کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس پر پریشانی ہوئی, وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نگواری دیکھی تو فرمانے لگے کہ تیری مثال میرے نزدیک ہارون کی طرح ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, جو اس کو نبوت ملی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہونا چاہیے تھا. پھر اس سوال کا جواب علماء کرام نے امثال الحدیث کی کتابوں کے اندر دیا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ابوبکر سے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی. حضرت ہارون علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے جن کا نام شبر اور شبیر تھا. ان کا نام حسن و حسین ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ حسن و حسین اس کے بیٹے ہوں گے, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون علیہ السلام ہے. اور اہل انصاف جانتے ہیں کہ کل عدد 9 ہوتا ہے یہ اہل انصاف کے اندر. تو اس 9 کا جو 10واں ہوتا ہے وہ دل کا عشرۃ کاملہ کا مطلب جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.